اس ملک کے عوام کو سندھ سے لے کے پنجاب سے لے کے یہاں اسلام آباد تک باقی سارے صوبے سے جہاں لوگ ہمیں مختلف پوائنٹس پہ جوائن کر رہے تھے، ان سب کا شکریہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں، مبارک بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب نے مل کے اس عوامی مارچ کو ایک تاریخی مارچ بنا دیا ہے۔ یہ مارچ ایک تحریک ثابت ہوا ہے، یہ مارچ عدم اعتماد کے لیے تھا، اور پاکستان کے عوام نے یہ ثابت کر لیا۔ جس شہر سے ہم گزرے، جس گاؤں سے ہم گزرے، جس علاقہ سے ہم گزرے، جس صوبہ سے ہم گزرے، پاکستان کے عوام نے عدم اعتماد کا حق کا فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان کے عوام نے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور پاکستان کے عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں، وہ اس معاشی بحران سے نکلنا چاہ رہے ہیں، وہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں، وہ صاف و شفاف الیکشنز چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا نمائندہ چن سکے۔ اور اب جب پاکستان کے عوام نے اپنا کام کر لیا ہے، پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اپنا کام کر لیا ہے، ہمارے سارے ساتھیوں نے اپنا کام کر لیا ہے، تاریخ رقم کیا ہے، اب پارلیمان پہ بہت ہی بڑا ذمہ داری ہے، بہت ہی بڑا ذمہ داری ہے کہ عوام کی امیدوں پہ ہم نے پورا اترنا ہے۔ عوام کے مطالبہ کو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ممبران کو ماننا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جہاں پارلیمان اپنے آپ سے یہ داغ ہٹائے گا، وہ دن دور نہیں جہاں پارلیمان will remove this black spot on the face of the parliament. and جو غلطی اسی پارلیمان سے ہوا تھا، کروایا گیا تھا 2018 میں، تو انشاءاللہ تعالی جلد ہی، جتنا جلد ہی وہ سیشن بلاتے اتنا جلد ہی وہ غلطی کو درست کریں گے۔ ہم نے پرامن مارچ کی، ہم نے جمہوری مارچ کی، ہمارے اوپر حملے ہوئے، ہم نے کسی پہ حملہ نہیں کیا، ہم جمہوریت کا آج بھی بات کرتے ہیں، ورنہ جو عوام کا تعداد جمع ہوا تھا اسلام آباد میں اور ہمارے ساتھ سفر میں آئے تھے، اگر اس وقت ہم مطالبہ کرتے کہ دھرنا ہوگا جب تک یہ عدم اعتماد پاس نہیں ہوگا، تو وہ سارے لوگ آج تک ادھر بیٹھ رہے ہوتے۔ اگر ہم اس وقت مطالبہ کرتے کہ آپ آئے، ہمارے سارے اتحادی آئے، یہ غیر جمہوری لوگ ہیں، ان سے کوئی جمہوریت کی یقین نہیں کر سکتے ہیں، ہم حملہ کر دیتے، تو وہ بھی کرتے، لیکن ہم نے ایسے نہیں کی، اور نہ ہی ہم کبھی ایسے سوچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ ہمارا نہ تاریخ ہے اور نہ یہ کبھی ہم ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ مگر میں 2 پوائنٹس پہ بڑا سیریسلی پاکستان کے عوام سے، پاکستان کی میڈیا سے، پورا حکومت سے، پورا ریاست سے کلیئرلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ 2 ایسے واقعے ہوئے ہیں جو میرے لیے برداشت سے باہر ہے۔ ایک جو حملہ آصفہ بی بی پہ ہوا، جب پاکستان پیپلز پارٹی کا قافلہ لٹرلی جنوبی پنجاب سے اپنا سفر مکمل کر کے سینٹرل پنجاب کی طرف بھر رہا تھا، ہم وہاں تھے، میں نے بڑا صبر دکھاتے ہوئے، اور اس لیے کہ میں میڈیا کا آزادی پہ یقین رکھتا ہوں، میں کسی اداروں کو، کسی میڈیا کا اداروں اب بھی اپنا نشانے پہ نہیں لے آنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے، اگر میں غلطی سے ایسے کچھ کہتا تو خدا نہ خواستہ میرے کارکن کے جو ایکشنز ہوتے میں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، مگر یہ واقعہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، اور ہم نے وہ ویڈیو ہر طرف سے دیکھا، ہر طریقے سے دیکھا، اور ہمیں
جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈرون آصفہ بی بی اور ہمارے طرف اپنے آپ کو اٹ aligns itself with us اور پھر ایسے اچانک نہیں in a very methodical manner made its way towards my sister and physically hit her. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام تھا کہ آپ جو جمہوریت بحال کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ میرے والد کے لیے، میرے خاندان کے لیے پیغام تھا. اس کے بعد کل وزیر اعظم پاکستان قوم کے سامنے کھڑا ہو کے صدر زرداری کو بندوق کا دھمکی دیتا ہے. یہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوگا. جہاں تک آصفہ بی بی کا واقعہ ہے، اس پہ میں اس حکومت کو بالکل ہی ٹرسٹ نہیں کرتا ہوں. میں ایک ISI سے درخواست کروں گا، انٹیلیجنس ایجنسی سے درخواست کروں گا کہ آپ اس انسیڈنٹ کو انویسٹیگیٹ کریں اور آپ اپنا طرف سے بھی ایک رپورٹ تیار کریں. ہم خود ایز اے پارٹی، ایز اے فیملی، ہم جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں اس قسم کے ٹیکنالوجی سے، ان سے بھی رپورٹ تیار کریں گے اور ان کی بنیاد پہ ہمارا آگے کا لائحہ عمل طے ہوگا. جہاں تک صدر زرداری کو دھمکی دیا گیا تھا کل وزیر اعظم سے، یہ ہمارے لیے برداشت سے باہر ہے. اب اس ملک کی خاطر، جمہوریت کی بحالی کی خاطر، اس عوام کی معاشی حقوق کی خاطر، اس عوام کی آزادی کی خاطر ہمارا خاندان نے، ہمارا جماعت نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں. قائد عوام شہید شاہ نواز بھٹو، شہید میر مرتضی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو، بس اب ہم برداشت نہیں کریں گے. اب میں موجود ہوں. شہید بی بی کے وقت میں نوجوان تھا. یہ ابھی سمجھے جتنا بھی سمجھنا چاہے خان صاحب کہ ہم بچے ہیں، ہم بچے نہیں رہے. میں ہر کسی قوت کو، جو بھی شخص ہوگا جو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، سمجھ لو، جان لو، ان رگوں میں صدر زرداری کا خون ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خون ہے، شہید میر مرتضی اور شہید شاہ نواز بھٹو کا خون ہے، قائد عوام کا خون ہے. جو میں آپ کے ساتھ کروں گا تو بھولیں گے نہیں، تیرے نسلیں نہیں بھولیں گے. میرے خاندان جو رہتا ہے، میں آپ کا ہاتھ پہ گن سکتا ہوں. ایک آدمی پہ کچھ بھی ہوا، اس ملک نے، کسی نے ابھی تک وہ ریاکشن نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ دیکھنا چاہتے ہو. یہ جو بندوق کی نشست کی بات کر رہا تھا کل، ہم نے کبھی بندوق استعمال نہیں کی، مگر ہم بندوق استعمال کرنے جانتے ہیں. میں جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں، میں پرامن آدمی ہوں. میں ہمیشہ اور زندگی بھر انشاءاللہ تعالی پرامن آدمی رہوں گا. سیاست کریں ہمارے ساتھ، سیاست کرنا ہمارا حق ہے، سیاست کرنا آپ کا حق ہے. آپ ہمیں زندگی اور موت کا دھمکی دیں گے تو پھر آپ ان کا کانسیکوینسز کو بھی خود برداشت کریں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک ماڈرن ملک ہے. ہم
2022 میں جی رہے ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا آواز بلند کریں, ہم جد و جہد کریں, ہم ڈیموکریٹکلی اس ریاست کا پرامن طریقے سے حصہ رہیں, اور ہمیں کوئی لائف تھریٹ نہ ہو, اور نہ ہمارا ایسے کوئی واقعہ ہو. اور ہم ایسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ ہوگا. جو یہ حرکتیں ہیں یہ ڈیسپریشن کے حرکتیں ہیں. میں نے عوامی مارچ کے وقت بھی کہا تھا کہ جتنا بھی ڈیسپریٹ ہوگا, جتنا بھی پریشان ہوگا, جتنا اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب اس کا کرسی خطرہ میں ہے, تو وزیر اعظم مزید ڈیسپریٹ میجرز لیں گے, زیادہ گالیاں دیں گے. اب گالی دینے سے اس کا کرسی نہیں بچتا. پاکستان کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اب اس کا جھوٹ نہیں چلے گا. یہ کس کو اب 3 سال حکومت میں رہنے کے بعد یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ صدر زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا ٹارگٹ ہے. ہم جانتے ہیں کہ کیوں آج سے نہیں, ہمیشہ سے آپ کا, جو بھی آپ جیسے لوگ ماضی میں آئے ہیں, ہمیشہ یہی پیپلز پارٹی آپ کا سب سے پہلے نمبر 1 ٹارگٹ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام کے لیے ہر دور میں جد و جہد کیا ہے, ہر ظالم سے ٹکرائے ہیں. ہر بار جب بھی جمہوریت خطرہ میں آیا ہے تو پیپلز پارٹی سامنے آ کے اس کو بچایا ہے. جب بھی ملک خطرہ میں آیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سامنے آ کے اسے بچایا ہے. اس لیٹسٹ سلیکٹڈ کے خلاف جو جد و جہد ہے, جو مقابلہ ہے, پہلے دن سے پیپلز پارٹی نے آپ کا مقابلہ کیا. ہم نے آپ کو ایک دن نہیں چھوڑا, پہلے دن آپ کو ایکسپوز کیا. اب آج تک اس بات کو نہیں بول سکتے ہو کہ پورا دنیا اگر آپ کو سلیکٹڈ سے نام سے جانتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی نے آپ کو پہلے دن سے کروایا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیپلز پارٹی تھی جس نے اس عوام دشمن, ملک دشمن معاہدہ, معاشی معاہدہ کو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل قرار دے کر اس کا پاس ہوتے ہوئے سے لے کے آج تک ملک بھر میں احتجاج کیا ہے. یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے اپوزیشن کو افطار میں مکمل اکٹھا کر کے آپ کو پریشر میں ڈالا. یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اپوزیشن کو اکٹھا کر کے آپ کو پریشر میں ڈالا. مل کے آپ کو نیشنل اسمبلی میں اس بار بھی شکست دلوائے تھے, عدم اعتماد ثابت کیا تھا, تاریخ ثابت کیا تھا. اور آج بھی پیپلز پارٹی ہے جو سڑکوں پہ آپ کے خلاف سراپا احتجاج ہے, جس نے سارے اپوزیشن پارٹیز کو, پوری ملک کو, پوری قوم کو عدم اعتماد کے پیج پہ لے آ چکے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہ صرف تو مگر کل پرسوں کی بات جو آپ کے بعد بھی اگر کوئی سلیکٹڈ, کوئی آمر آئے گا تو یہی پیپلز پارٹی ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہوگی. آپ کا یہ غلط فہمی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے پورا ملک میں جمہوریت کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں, اور انہوں نے 10 دن اپنا گھر, اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کو غلط ثابت کر دیا. 10 دن کے لیے پیپلز پارٹی کے جمہوریت کے سپاہی, عوام کے حقوق کے دفاع کرنے والے نے اپنے گھر چھوڑے, ہر شہر ہمارے ساتھ گھومے,
جس شہر سے ہم گزرے ہمارا قافلہ کا تعداد میں اضافہ ہوا. کبھی کسی کیمپ میں رہ رہے ہیں, کبھی کوئی چھت ہے, کبھی نہیں ہے, کبھی صحیح کھانا ہے, کبھی نہیں ہے, ان کا کوئی پرواہ نہیں. اس پورا ملک کا سفر کرتے کرتے وہ یہاں اسلام آباد تک پہنچے. ان معاشی حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ کون 10 دن اپنا گھر, اپنا کام, اپنا مزدوری, اپنا محنت چھوڑ سکتا ہے؟ اور اس قسم کے ظالم رژیم کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اس رژیم کو ہلا کے رکھ دیا ہے. عمران کہ گالی کے علاوہ, جھوٹے الزامات کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے. کہتا کیا ہے؟ وہی کرپشن کا رٹ جو غلط بار بار ثابت ہوتا ہے. اس سے پہلے بہت لوگ ہیں, اس سے پہلے بہت سے لوگ آئے ہیں. یہی اسکرپٹ سن سن کے پاکستان کے عوام تھک چکے ہیں. صدر زرداری کے بارے میں 30 سال سے سن رہے ہیں کرپشن کرپشن کرپشن. ان کو معلوم ہے کہ ثابت نہیں ہوا. ان کو معلوم ہے کہ یہی لوگ کہتے رہے. پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے رہے. صدر زرداری ایک دن کے لیے نہیں جھکا. اور چیر ان کا یہی ہے کہ صدر زرداری کو یا پیپلز پارٹی کو آپ توڑ نہیں سکتے ہو. ارادہ تو یہی تھا کہ صدر زرداری کو جیل میں رکھا جائے گا, فریال تالپور صاحبہ کو جیل میں رکھا جائے گا, ایسے حالات میں رکھے جائیں گے جہاں ادویات سے بھی محروم رکھا جائے, اور یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. ہم سب خاموش ہو جائیں گے. صدر زرداری علاج کے لیے باہر چلا جائے گا, اور آپ کا اس نالائق, ناکام ترین, ناجائز حکومت کو مسلط کرنے کا جو راج ہے وہ جاری رہے گا. مگر نہ ہم خاموش ہوئے, نہ صدر زرداری ٹوٹے, اور نہ وہ کہیں باہر جا رہا ہے. پہلے ہم آپ کا بندوبست کرتے ہیں بھائی. پہلے ہم جمہوری ہتھیار استعمال کر کے جمہوریت کا انتقام لیتے ہوئے آپ کو گھر بھیجتے ہیں. یہ سارے الزامات جو آپ نے صدر زرداری پہ لگائے ہیں, میں آج بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ثابت کرو عدالت میں. 30 سال سے ہم یہ جھوٹے کہانیاں سن رہے ہیں, پروپیگنڈا سن رہے ہیں, مگر آپ اس لیے ثابت نہیں کر سکے کہ ان میں سچ نہیں ہے. افتخار چودھری جب اس ملک کا چیف جسٹس تھا, وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب تھا, یہ سارے کے سارے کیسز سوئس کے ٹیکنا کے لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک, سارے کے سارے کیسز ٹرائل ہوئے سپریم کورٹ کی عدالت تک. صدر زرداری اور سارے کے سارے کو اکیوز باعزت بری ہوئے. اس لیے آپ کو پھر سے جھوٹے کہانیاں, پروپیگنڈا پہ مبنی کہانیاں, جعلی GIT کی بنیادوں پہ بیانیاں کھڑا کرنا پڑا صدر زرداری کو جیل میں رکھنے کے لیے. مگر رکھ نہیں سکے کہ اس میں وہ طاقت نہیں تھا. جھوٹ پہ مبنی مقدمہ نہیں چل سکتا. جو آپ کے اوپر مقدمے ہیں وہ تو سچ ثابت ہے. فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے دکھا دیا ہے کہ اسرائیل اور بھارت سے تو نے فنڈنگ لیا. اکبر ایس بابر آپ کا بنیادی ارکان نے یہ دکھا دیا
ثابت کر دیا. اب وہ لوگ جو آپ پارٹی ڈونرز کلیم کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کینسر کی ہاسپٹل کے لیے پیسے دے رہے تھے. یہ کیسے پی ٹی آئی کا فنڈز بنے تھے؟ تو نے تیرے ماں کے نام کا ہاسپٹل پہ ڈاکہ مار کے بیمار مریضوں کے پیسہ چھین کے تیرا کچن چلایا, تیرا جماعت چلایا. شرم کرو, دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو. تو سزا یافتہ ہو. امریکہ کا کورٹ نے آپ پہ سزا سنایا ہے, آپ کے خلاف فیصلہ سنایا ہے, دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو. میرا تو خاتون اول کے لیے بہت احترام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے خاتون اول کے خلاف کبھی غلط زبان استعمال نہیں کی. جو کہانیاں نہ سیاسی مخالفین نہیں, جو ہمیں پنجاب کی بیوروکریسی, مختلف ادارے, خاتون اول کے کرپشن کے بارے میں سنائے دیتے ہیں, اس پہ آپ کیا کہتے ہو؟ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ پنجاب کا کوئی پوسٹنگ نہیں ہو سکتا جب تک آپ خاتون اول کو پیسہ نہیں پکڑواتے ہو. ہمیں تو بتایا گیا ہے, ہمارا جو انفارمیشن ہے, کہ جو آپ کے چیف منسٹر کے امیدوار تھے وہ سارے پیسے ہر طرف پھینک رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ شاید آپ کا ایک اے ٹی ایم صحیح جگہ تھا پیسہ پھینکنے کے لیے, وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے. دوسرا اے ٹی ایم صحیح تھا پیسہ پھینکنے کے لیے, وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے. مگر بزدار صاحب سب سے ہوشیار تھا. اس نے جہاں پیسہ دیا وہ کام جادو کی چلا اور ابھی تک وہ مصیبت پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے. ہم نے کبھی یہ سیاست کی ہی نہیں. صدر زرداری تو جو گالی اس کو سناتا ہے, جو جھوٹے الزام اس پہ لگاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر ثواب ہے, میں جنت میں جاؤں گا ان کو جھوٹ بولنے دوں. میں صدر زرداری نہیں ہوں. آپ کی بہن علیمہ خان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کا ملک کا ایک فرد, ایک بچہ اتنا بے وقوف ہے کہ ہم اس بات پہ یقین کرے کہ علیمہ باجی نے اپنے سلائی مشینز بیچ کے اتنا پیسہ بنائے؟ جھوٹ بولو تو اتنا بولو جو سچ محسوس ہو سکتا ہے. مطلب ہم ایک بات کا بھی یقین کرے کہ تو آج تک اپنے کرکٹ کے کھلونے بیچتے اپنا کچن چلا رہے ہو. اوہ جو کیسز آپ پہ بننے والے ہیں عمران, تجھے اندازہ ہی نہیں. تجھے دعا کرنا چاہیے, خاتون اول سے دعا کروائے کہ کوئی اور نہیں صدر زرداری کا حکومت آئے. شہباز شریف صاحب سے ہم وقت پہ ریکویسٹ کریں گے کہ اچھا وزیر داخلہ رکھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے کس قسم کا گالی دی؟ تو ہوتے کون ہو مولانا صاحب کو گالی دینا؟ تو ہے کون؟ مولانا صاحب کا اور ہمارا آج سے نہیں, ہم قائد عوام کے وقت سے سیاسی اختلافات کر رہے ہیں. ابھی ایک سینٹنس نکالے جب میں نے کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی ایسے گالی دیا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی کون ہے؟ آپ کو احساس ہے کہ جماعت علماء اسلام کا تاریخ کیا ہے؟ مفتی محمود, سوری مجھ سے غلطی ہوا, ہم سے بھی سلپ آف دا ٹنگ ہو سکتا ہے.
یہ صرف وزیر اعظم کا حق نہیں ہے. آپ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ مفتی محمود صاحب کون ہے. اس کو اس ملک کا تاریخ کا پتہ نہیں ہے, اس ملک کا ثقافت کا پتہ نہیں ہے, نہ اس ملک کا ماضی کا پتہ ہے اور نہ اس ملک کا مستقبل کا حصہ ہے. یہ ہے کون؟ اکرام اللہ نیازی کا بیٹا. یہ ہر کسی پہ اس لیے چور کا الزام لگاتا ہے کہ قائد عوام نے اکرام اللہ نیازی کو کرپشن کی بنیاد پہ ہٹایا گیا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کون, نہ اس کو واقف ہی نہیں تھا قائد عوام کو کہ یہ ہے کون. بس اس نے 303 جو کرپٹ ترین بیوروکریٹس تھے ان کو نکالنے تھے. قائد عوام نے یہ کام کیا اور اس وقت سے لے کے یہ شخص وہ بھول نہیں سکا اور اس کرپشن پہ رٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. پاکستان کے عوام کے کان پک چکے ہیں. وہ آپ کے اب جھوٹے باتیں وعدے نہیں سننا چاہتے ہیں. وہ اس مہنگائی, بے روزگاری اور غربت سے نکلنا چاہتے ہیں. آپ سے تجھ سے نجات چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی پورا کا پورا اپوزیشن مل کے آپ کو عدم اعتماد سے حکومت سے نکالیں گے اور آپ کا حساب کا وقت آ گیا ہے. یہ سارے باتیں جو میں نے کی یہ دوسرے نے اب آپ کے خلاف ان پہ عمل کرنا ہے. آپ نے جو ہمارے خلاف کرنا ہے نا ابھی کرو, کل تجھے موقع نہیں ملے گا. ہم اس ملک کے عوام کی خاطر, اس قوم کی خاطر, جمہوریت کی بحالی کی خاطر تیرے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. اور میں نے اپنا دی چوکٹ تقریر میں بھی کہا تھا اس سے میرے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں. جھگڑا یہی کہ جس طریقے سے آپ 2018 میں آئے تھے وہ ہمارا اس ملک کی جمہوریت کا بحالی کو نقصان پہنچایا تھا. کل ہم آپ کو نکالیں گے. صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے. آپ صاف و شفاف الیکشن سے منتخب ہو, میں آپ کو سلیکٹڈ نہیں کہوں گا, لیکن جب تک تو سلیکٹڈ ہو ہم آپ کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ عوام آپ کو برداشت نہیں کر سکتے. نہ آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ اس ملک کو ان معاشی مشکلات سے نکال سکتے ہیں. اجاز بھائی کر لیں, آتے ہیں باری باری سب کی طرف. کیا آپ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لیں گے جو آپ نے تذکرہ کیا آسا بی بی پر حملے کے حوالے سے, اور جس چینل کا وہ ڈرون تھا اس چینل کے مالک کو آپ کی ایک اتحادی جماعت آج کل کی سی ایم شپ کے لیے سپورٹ کر رہی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک لیگل ایکشن ہے اس پہ بالکل غور کیا جا رہا ہے. ہم خود لائرز میں رابطے ہیں. ہم نے اس انسیڈنٹ کے بارے میں بھی انسیڈنٹ رپورٹ فائل کیا تھا, اور جہاں تک وزیر اعظم کا کل کا بیان ہے اس پہ بھی لیگل جو طریقہ کار ہے وہ اپنایا جائے گا. جہاں تک وہ چینل کی بات ہے, اس چینل نے ہمیں ایک خط بھی لکھا, بڑے معذرتیں بھی کی. جہاں تک ان کے اونر ہے اس وقت یا پہلے, وہ اس پہ بھی ہم اپنا انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہونے کے بعد ایک بہتر پوزیشن میں ہوگا اس پہ کامنٹ کرنے کے لیے. ابھی کے لیے میں آپ نے دیکھا ہوگا تقریر کرتے ہوئے بھی اس وقت پہ بھی ان حالات میں بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس چینل کا نام میں لے لوں, لیکن جیسے ہمارا یہ لیگل پروسیس فالو اپ ہوگا میں آپ کو اس پہ اپڈیٹ کروں گا. جہاں تک آپ کا پہلے سوال تھا, میں ہمیشہ اپنا جو تربیت ہے میں اس شخص کی وجہ سے اس کو خراب نہیں کروں گا. ہمیں بھی گالی دینا آتا ہے, میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر میں گالی دے سکتا ہوں.
لیکن میں یہ نہیں دوں گا. وہ پتہ نہیں کون ہے, میں پھر بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں اور میں اس کا لحاظ ہمیشہ کروں گا. ساتھ ساتھ سیاسی حملے کے لیے سیاسی جواب تو میں دوں گا, اینٹ کا جواب میں اینٹ میں دوں گا. ستی صاحب ستی وقار ستی. چلو سر بہت شکریہ. یہ بھی بتائیے گا کہ جو نو کانفیڈنس اتنی ساری مینجمنٹ ہو رہی ہے اس میں آپ کے جو اتحادیوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, کیا وہ پازیٹیولی آگے جا رہی ہے یا اس میں جو آپ نے حکومتی لوگ توڑنے کی بات کی ہے ان پہ اکتفا کیا جا رہا ہے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں نے جو بھی حکومت کا رویے ہیں اس نے ہمیں بہت مدد کیا ہے. حکومت وقت نے جس طریقے سے 3 سال اپنے اتحادیوں کو, اپنے ممبرز کو چلایا ہے, وہ شاید کسی عامر نے بھی ایسے نہیں چلائے ہوں گے. تو ہمارا بہت ہی اچھا تعداد ہے ممبرز کا. ہم بہت ہی کانفیڈنٹ ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہوں گے. میرا اپنا خواہش ہے, میرا سوچ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر ہوگا اگر ہم اپنا اتحادیوں کو بھی ساتھ جوڑیں. اس لیے ہمارا کام صرف عمران کو ہٹانے کی نہیں ہے, ہمارا کام الیکٹورل ریفارمز ہی کرنے کی ہے. ضرور آپ عمران کو ناراض ممبر سے ہٹا سکیں, شاید آپ عمران کو ناراض ممبر سے ہٹا سکتے ہیں, مگر اگر اتحادیوں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے تو اس کا پیغام بہت ہی اچھا جائے گا اور جو اس کا زور ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا. اور جب ہم فوراً وہ الیکٹورل ریفارمز کے فیصلے لیتے ہیں, میں صرف نون لیگ اور ناراض ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے اور کچھ ہمارے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ فیصلے نہیں لینا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلے اس ملک کے لیے بہترین فیصلے ہوں گے اگر ہم سب مل کے یہ فیصلے لے لیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ تاریخی حملہ بھی ہوگا اور ہم اس حملے سے جمہوریت کی فائدہ میں کامیابیاں حاصل کریں گے. علمدار ایک ادھر علمدار. چیئرمین صاحب, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا مارچ کا, آپ نے کراچی سے مارچ کیا 10 دن اور پھر آپ نے ڈی چوک کا اختتام کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا جو مقصد تھا کہ عوام کے اندر موبلائزیشن اور عوام کے مسائل پر بات کرنا مہنگائی کے خلاف, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس میں کامیاب ہوئے ہیں اور اس کے نتائج سامنے آئیں گے؟ ہم نے جو عدم اعتماد ہے وہ اس لیے جو لانگ مارچ ہے اس لیے فیصلہ کیا کہ ہم نے لانگ مارچ کے لیے جانا کہ ہم اپنا سی میں جب بیٹھے تو ہمارا ایک تو جو اس وقت تک احتجاجی مہم تھے اس پہ جائزہ ہوا اور ہم نے چاہا کہ جہاں یہ معاشی بحران ہے, جہاں مہنگائی, غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکے ہیں, جہاں جمہوریت پہ حملے جو ہوئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں وہ تاریخی حملے ہوئے ہیں, جہاں عوام کے انسانی حقوق پہ حملے ہوئے ہیں, جہاں ہمارا الیکشن کمیشن کے پر کاٹنے کی کوشش کی گئی, ہمارا سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا, ہمارا میڈیا پہ مسلسل حملہ ہو رہا ہے, اس کا جو حل ہے وہ عوامی طاقت بھی ہے اور جمہوری ہتھیار ہے اور ہم نے یہ دونوں استعمال کرنا ہے. تو ہم نے مہم ان سارے پالیسیز کے خلاف اور عدم اعتماد کے حق میں چلایا اور اس مہم کا کامیابی یہ کہ ہمارا مارچ اسلام آباد پہنچتے ہوئے تو عدم اعتماد ہم نے نیشنل اسمبلی میں داخل کیا, جہاں ہمارا مطالبات تھے, جہاں مہنگائی کے بارے میں مطالبہ کر رہے تھے, پیٹرول اور بجلی کی قیمت میں مطالبہ کر رہے تھے, وہ تو ہمارے مارچ کے دوران وزیر اعظم صاحب نے جھک کے عوام کی طاقت دے کے خوف میں آ کے 10 روپیہ کم اور 5 روپیہ کم کیا. ہم جب ساؤتھ پنجاب سے گزر رہے تھے تو ہمارا یہ زور تھا, ہمارا یہ کہنا تھا کہ یہ جھوٹے دھوکے باز ہے, انہوں نے وعدہ کیا 90 دن میں صوبہ دیا آپ کو سیکریٹریٹ, ہمارا مطالبہ صوبہ ہے سیکریٹریٹ نہیں. جیسے میں ادھر سے نکلا وزیر اعظم صاحب پہنچتا ہے, اعلان کرتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کا بل میں اب لڑوں. اب کس نے یاد دلوایا؟
عوامی مارچ نے, عوام کی طاقت نے, جیالوں نے, اس قسم کا بہت سے کامیابی ہے. میں گنتا رہتا ہوں تو آپ کا ٹائم چلا جائے گا. مگر مطلب کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کامیاب مارچ ہوا ہے. اب ذمہ داری ہمارا پارلیمنٹیرینز پہ ہے, ہم سب پہ ہیں. انشاءاللہ تعالی جو عوام کا مطالبہ تھا, جو عوام کے ایکسپیکٹیشنز تھے, جو عوام کی امیدیں تھے, ہم ان پہ پورے اتریں گے. نادر ایک منٹ Sorry? ایک منٹ بھائی جان. نادر بھائی ایک منٹ. نادر گورامانی کا نام فیصل کنڈی نے لیا ہے, اس کے بعد پرویز شوکت صاحب. I can't hear you, Nadir, please. آن کر دیں, مائک آن کریں. میں ویسے بات کر لیتا ہوں کہ جب انتخابات ہوئے تو اس کے بعد آپ نے ایک لفظ انٹروڈیوس کیا تھا اور وہ تھا سلیکٹڈ. وزیر اعظم سے جہاں پر آپ کو اختلافات اور تفصیلات ہیں انتخابات سے متعلق ہیں, وہیں پر آپ کا گلا سلیکٹڈ کے ساتھ بھی تھا. تو اب جو تحریک جمع ہوئی ہے وہ تو سلیکٹڈ کے خلاف ہوئی ہے بقول آپ کے. تو کیا وہ سلیکٹڈ جو ہیں وہ آئندہ انتخابات میں مداخلت نہیں کریں گے, وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, یا ان سے متعلق اب آپ کا کیا؟ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ آپ کا تاریخ گواہ ہے. آپ کا تاریخ گواہ ہے کہ ان چیزوں کے حوالے سے ہمارا ماضی کا جو کہانی ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. اور ابھی جو 2018 میں ہوا, جو ہمارا موقف ہے, جو ہمارا اعتراضات ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ وہی ہیں. اس پورا سلسلہ کا جو امتحان ہے وہ ہمارا عدم اعتماد ہے. اس میں ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ دیکھتے ہوئے کہ دس از ناٹ بین ورتھ اٹ, کہ اس ایک شخص کے لیے ہم اپنے ادارے کو متنازع نہیں کروا سکتے. اس ایک شخص کے لیے ہم اپنا پورا معیشت کو نہیں بٹھا سکتے. اس ایک شخص کے لیے ہم پاکستان کو پوری دنیا میں آئسولیٹ نہیں کر سکتے. یہ واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان کے عوام اس شخص کے ساتھ نہیں. اب کوئی یہ فیصلہ نہیں لے گا کہ غیر جمہوری, غیر آئینی سٹیپ لیا جائے اور اس شخص کو غیر جمہوری, غیر آئینی طریقے سے بچایا جائے. اس پورا سلسلہ کے امتحان جلد آنے والا ہے, جلد آپ کے لیے, میرے لیے, پورے ملک کے لیے. ہم دیکھیں گے کہ یہ جب اعتماد کا وقت جیسے گزرتا ہے کہ ہر کسی کا کردار کیسا رہا ہے, کیا واقعی نیوٹرلٹی ہے یا نہیں. پرویز صاحب آپ کر بلاول صاحب, یہ جو آپ عدم اعتماد کی تحریک پیش کر رہے ہیں, اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے تو کیا آپ پارلیمنٹ کو 1.5 سال چلائیں گے یا آپ فریش الیکشن پہ جائیں گے؟ اور نمبر 2 میرے سوال یہ ہے کہ یہ اتحاد آئندہ الیکشن تک جاری رہے گا؟ جہاں تک ہمارا الیکشن کی بات ہے, میرے خیال میں سارے جو اپوزیشن کے اتحاد کی جماعتیں ہیں, ہم سب کا موقف انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی یہ ہے کہ جلد از جلد الیکشنز ہونا چاہیے, اور صرف الیکٹرل ریفارمز کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پورا کرنا چاہتے ہیں. جیسے وہ پورا ہو ہم الیکشن, آزاد الیکشنز, صاف و شفاف الیکشنز, ایکول پلینگ فیلڈ والے الیکشنز کی طرف بڑھے. اور وہ جو صورتحال ہے, جو بھی اس کو مینڈیٹ ملے, جو بھی عوام منتخب کر گئی, ان کے پاس لیجیٹمیسی ہوگا, وہ اس پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کر سکے گا, وہ کنسنسس بنا سکے گا جو پھر ان مشکلات سے, ان مسائل سے ہمیں نکال سکتے ہیں. جہاں تک کوئی اتحاد ہے, ہمارا کوئی الیکٹورل اتحاد نہیں ہے اس وقت. ہم سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ جمع ہو چکے ہیں کہ اس سلیکٹڈ کو ہم نے نکالنا ہے. آپ سے لے لیں, خاتون سے لے لیں, پہلے ایک ہی ہے نا. اس سارے معاملے میں مریم نواز جو ہے منظر نامے پہ, اچھا قریب کر لو مائک. اس سارے سیناریوں میں مریم نواز جو ہے وہ غائب ہیں, تو
اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کا اس میں کیا رول ہے؟ آن ویری ڈفرینٹ نوٹ دوسرا سوال کہ چند صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جیسے چند صاحب چلے گئے تھے واپس آ گئے، تو فواد صاحب بھی چلے گئے، تو کیا آپ ان کو قبول کریں گے؟ جہاں تک مریم شریف صاحبہ کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا جب صدر زرداری اور میں شہباز شریف صاحب کے گھر پہ پہنچے تھے اس پورا سلسلے کی شروعات میں، تو مریم شریف صاحبہ بھی موجود تھا اور حمزہ شہباز صاحب بھی موجود تھا۔ جہاں تک آپ کا یہ دوسرا سوال ہے، پورا پاکستان میں ایک ہی ندیم افضل چند ہے، یہ دوسرا نام جو آپ نے لیا یہ تو ہر کسی بازار میں ملتا ہے۔ سہیل صاحب یہاں سے بھی ہو جائے، سہیل صاحب ایک سہیل سے کر لے، پھر شاکر آپ سے کر لے، اس کے بعد شاکر، آپ اس کے بعد پلیز شاکر سے کر لیں۔ شاکر سولنگی، اس کے بعد شاکر سولنگی۔ سہیل بھائی سوال کریں۔ یار میرا ایم این ایز بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی تیار کرنا ہے عدم اعتماد کے لیے، تو ذرا جلدی چھوٹا سوال کر لیں۔ یہ بتائیں کہ حکومت آرٹیکل 63 کی نئی تشریح کر رہی ہے کہ جو ارکان آپ کو ووٹ دیں گے ہم ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کریں گے، اور دوسرا میرا یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی اپوزیشن کے رکن نے آپ کے ساتھ کسی بھی پارٹی کا ہو، اگر وہ دائیں بائیں ہوا تو اس دفعہ اس کا احتساب ہوگا؟ نہیں پلیز سپلیمنٹری نہیں، مجھے یہ بہت ضروری سوال ہے۔ یہ تو بہت ہی اسٹیوپڈ موقف ہے حکومت کا، میں اور کا لفظ استعمال کروں، بچکانہ حرکت ہے حکومت کا، یہ چلے گا نہیں۔ ایک تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دھاندلی انہوں نے جو کیا تھا چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں اس کا ریپلے ہو سکے گا، وہ ممکن نہیں۔ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے پہلے سے یہ طے کیا تھا، ان کا گنتی مکمل تھا، ان کو معلوم تھا کہ کتنے ووٹ سے ہم جیت رہے تھے، اور اس سے پہلے انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم اتنے ووٹس ریجیکٹ کریں گے اور ان کا کورٹس کا چکروں ٹرائیبیونلز کے چکروں میں لگا کے اس معاملہ کو ٹریک کریں گے، اور ہمارا سلیکٹڈ جو چیئرمین سینٹ ہے وہ سلیکٹڈ ہی رہے۔ مگر یہ عدم اعتماد ہے، یہ وہ الیکشن نہیں ہے۔ اس میں کانسٹیٹیوشن بہت ہی کلیئر ہے کہ کون سا سٹیج پہ اور کب اور کیسے ڈسکوالیفیکیشن کا کلوزز عمل میں آ جاتے ہیں، وہ اس وقت کے بعد جب ان کا ووٹ گنا جاتا ہے۔ یہ اوپن ووٹ ہے، پورا قوم کو نظر آئے گا کون عمران کے ساتھ کھڑا ہے اور کون عمران کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ جب وہ نمبرز پورا ہوئے، ایک تو ہمارا اسپیکر آئی انڈرسٹینڈ کہ تاریخ کا سب سے کمزور ترین اسپیکر رہا ہے، وہ بھی اس قسم کا کام نہیں کر سکے گا، کرے گا، کرتا تو جب نظر آئے گا نا کہ اتنے لوگ ادھر اور اتنے لوگ ادھر، وزیر اعظم رہا نہیں جو بھی وہ اسپیکر کہے گا نا کہ یہ اب اس قسم کا دھاندلی سے نہیں بچ سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ سولنگی صاحب، چیئرمین صاحب یہ فرمائیں کہ یہی اسی سے جڑا ہوا ہے سوال ہے میرا، فرض کریں حکومت نہیں آنے دیتی منحرف ارکان کو، یا کوئی جگاڑ حکومت کیونکہ مشاورت کر رہی ہے، تو آپ کے پاس کاؤنٹر پلان اتحادیوں کا ہے یا کوئی اور بھی پلان ہے؟ بالکل کاؤنٹر پلان بھی اتحادیوں کا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم نے اس قسم کا اعتماد سے ہم گزرے ہیں اور ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ ان کی ڈیسپریشن پہ یقین نہ کرے، ان کے گالیوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، جتنا پلانز وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں نا میڈیا میں ڈالنے کے لیے، وہ سارے پلانز ان کو پتا ہے کہ نہیں چلیں گے۔ یہ لٹرلی ان کا بہت ہی ڈیسپریٹ ترین، موسٹ ڈیسپریٹ کوششیں ہیں جو نہیں کامیاب ہوں۔ علی فرقان، کنٹی میں نے اپنے ممبرز کے پاس جانا ہے۔ علی فرقان، علی فرقان، نقوی صاحب، نقوی صاحب۔ بلاول صاحب میرا یہ سوال ہے کہ کیا اسپیکر کے خلاف بھی آپ عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں؟ میرا اوریجنل خواہش تو میرا یہی تھا کہ ہم ساتھ ساتھ یا پہلے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد بھی لے کر آئیں، لیکن جوائنٹ پارٹیز نے جو فیصلہ کیا وہ سب ایکسپرٹس کو آن بورڈ لے کے کیا، سارے سینئر سے مشورہ
لے کے کیا, نمبرز کو دیکھ کے, کانفیڈنس کے ساتھ دیکھ کے یہ فیصلہ کیا, تو انشاءاللہ اس طریقے سے بھی ہم کامیاب ہوں گے. بھائی آپ سب سے مجھے اجازت لینا پڑے گا, میرا ممبرز انتظار کر رہے ہیں. آپ کو اور موقع ملے گا مجھے گریل کرنے کے لیے, آئی پرومس یو, اور موقع ملے گا. میرے ابھی یار میرے اتحادیوں بھی انتظار. بلاول بھٹو زرداری صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے. جانب سے کہا گیا کہ عدم اعتماد کے لیے ہمارے پاس تعداد زیادہ لوگوں کی ہے. وزیر اعظم کو اپنے کل کی گفتگو پر پچھتاوا ہوگا.